نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، ممتار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ آمد مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، سرکار کی آمد، ممتار کی آمد، میٹھے کی آمد، مدنی کی آمد، بزرگ کی آمد، بزرگ کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، داتا کی آمد، آمد مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ساڑھے آج دے اس پروگرام کے مہمان عالم حبیب، فاضل حبیب، استاد العلماء، مناظرہ اسلام، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امان اللہ بھٹیالی صاحب، خطیب اعظم تحصیل احمد پور سیال، تو سارے کو تشریف لے کے آئے، اسی انہوں دل دی عطا کر رہے ہیں، خوش آمدید کر رہے ہیں۔ اور اس پروگرام کے اندر قبلہ حضرت علامہ الحافظ مجمل حسین چشتی فاروقی صاحب کو تشریف لے کے آئے، دل دی عطا کر رہے ہیں اور خوش آمدید اپنے ہیں۔ اور حضرت علامہ مولانا شمشیر بے نیام قاری عبدالرزاق صاحب سیالوی، وہ بھی پروگرام کے اندر تشریف لے کے آئے، اشکرہ نبی دل دی عطا کر رہے ہیں، جناب خوش آمدید اپنے ہیں۔ اور خطیب مقدام مقرر رشید بیان شمشیر اعلیٰ حضرت شمشیر بے نیام، میری مراد حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری انوار المصطفیٰ صاحب سیالوی، وہ محفل کے اندر تشریف لے کے آئے، اسی انہاں نوں دل دی عطا کر رہے ہیں، جناب خوش آمدید اپنے ہاں۔ تے قاری صاحب نے بھی بڑا زور لا لیا ہے، سبحان اللہ آکھو انشاءاللہ صاحب بیان ہوئے گا، تو ذرا سبحان اللہ آکھنا بچی سبحان اللہ ایک باری کہنا گل بڑی مزے دی، میں بار بار کہا رہنا حضرت جی توجہ اکبر میں بڑی بار کا سبق اگر کوئی غلطی ہو تو حساب کرے۔ میں بارہا مرتبہ کی گل کی ہے، نہیں سانو یہ نہیں پتا کہ سانو جنت لبنی یا نہیں، سانو جنت لبنی یا نہیں سانو نہیں پتا، لیکن سانو یہ پتا ہے کہ سونے آمینہ دے لال دی زبان چوں نکلے جملے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، یہ سمجھ آئی کہ ٹھیک سبحان اللہ تو اچھی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، جملے جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ آمینہ دے میری اگر میں بھی گل کروں نا یہ غلط ہو سکتی ہے، حضرت علماء کرام بیٹھے یہ گل کرنا غلط ہو سکتی ہے، تسی گل کرو غلط ہو سکتی ہے، لیکن آمینہ دے لال دی زبان چوں نکلے جملے جھوٹے نہیں ہو سکتے، جملے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ سوڑی گل کرتا
کا سبحان اللہ پڑھی دی جاتی ہے سبحان اللہ گج کے آنا نہیں ہے چوٹی کا زور لا دینا اللہ کی قسم تو سبحان اللہ کو ایک ہاتھ چک کے کیا کرتے رات کو مولا نہیں باہر کر تے ہاتھ سے شفاعت کرتا زور نہ کچھ ساڈا نہ کیتے نا شفاعت کرن کے ساڈا طریقہ ہے ساڈے نزدیک جائز ہے جڑا کہتے ہیں نہیں کرنا انہاں دے نزدیک نہیں کرنگے ساڈے کرن ساڈا عقیدہ تے آمینہ دلال نے فرمایا کہ جڑا بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہندا ہے سبحان اللہ اس انسان دے نام دا ایک درخت جنت دے اندر لگا دیتا ہے اس جنت دے درخت دے سائے تھلے عربی نسل دا گھوڑا 100 سال تک بھجدا رہے تے اس درخت دا سایہ اگتا نہیں اس درخت دا سایہ اگتا نہیں اسی عبادت کرتے سانو اس عبادت تے ناز کوئی نہیں خدا دے سامنے اے نمازاں ساڈے منہ تے مار دتیاں جانیاں کوئی پتہ نہیں قبول دی ہے کہ نہیں اے زکاتاں اے حج قرآن دی تلاوتاں کوئی پتہ نہیں ساڈے کول کوئی اس چیز دی بشارت کوئی نہیں ضمانت کوئی نہیں لیکن آمینہ دلال نے اے بشارت دی ہے کہ جڑا بندہ ایک دفعہ لفظ سبحان اللہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے نام دا ایک درخت جنت لا دیندا ہے اس کے تھلے عربی نسل دا گھوڑا 100 سال تک بھجدا رہے تو اودا سایہ اٹھدا معلوم ہے ہویا کہ ساڈے عملاں دے تے ناز کوئی نہیں لیکن اسی سبحان اللہ کہاں ساڈے نام دا ایک درخت جنت لا گیا کہ ساڈی جنت پکی ہے جنت دا نام سن کے بھی نہ سبحان اللہ کے بہت ساری گل دیکھو تسی میرے نال چلنا نہ تواڈے نال چلنا ٹھیک ہے نا تسی سبحان اللہ کہہ کے کیا کہو گے مفتی اعظم تحصیل احمد مرزیات اوتھے جا کے کہہ رہے کہ وہ فلانے شہر ضلع چ گئے سی انہاں کو پرانا قاری صاحب انہاں نے جڑی کوئی مسجد تھی انہاں نے یہ کو تسا سارے اس بات میرے کو نے ایسے مانا کیتی ہے کہ بولن دی چس آ گئی نہیں سمجھے اگر آپ نے کہا کہ سبحان اللہ تو میں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں دیکھو ایڈی دور تو بندہ سفر کر کے آ رہے ہیں ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہوا ہے سلمان خدا نہ کرے جدو سی دنیا میں کسی بندے بلانا ہو کسی نے چگلی کرنی ہو کسی بادشاہ دے کسی وزیر دے نعرے لانے ہو تسی اپنے ایمان نہیں دسو میرے دل جانی اپنا دل مفتی ہے کدے کسی نے آواز نہیں کی نہیں تسی بولوائے ٹکڑا کدے اپنے یعنی کہ کینڈیڈیٹ کے نعرے لانے ہو کسی نے آواز نہیں کی یا کسی دنیا کے کمال میں ساری زبان اللہ کی قسم ہے میں تو مسجد میں رہوں گا باہر بندہ گا کرتا کہ مسجد تک آواز آتی ہے تو سبحان اللہ کی آواز کیوں نہیں آتی کیوں نہیں آتی کیونکہ گناہ ہے ہم لذت ہے ادھر سانو شرم آتی ہے سانو شرم آتی ہے سبحان اللہ کہتے لیکن ایسا اجر کتنے کہ آمینہ دلال نے جنت کی بشارت کر دی ہے اس کا اجر اتنا ہے کہ آمینہ دلال نے جنت کی بشارت دے دی فرمایا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا اور نام کا ایک درخت جنت ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو میرے محبوب بلاتے ہیں ایک بیر کی سبحان اللہ نہیں کرنی یہ بھی کہہ یاد رکھو بیر کی سبحان اللہ نہیں کرنی پہلے جملے سن رہے ہیں جملے کی سمجھ آ رہے تو سبحان اللہ ضرور پڑھنی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو محبوب دو عالم کا میلاد مناتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو محبوب دو عالم کا میلاد مناتے ہیں جملہ ہے کہ شعر میں ہر بندہ بول رہا ہے کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے خدا روائے قسمت کے سکندر کیڑا سکندر ذوالنورین کا شعر ہے
اندر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہمارے نہ عطا کیا سی اینا عطا کیا سی کہ 100 200 1000 2000 نہیں بلکہ 70,000 اونٹ کے خزانے دیا چابیاں چکے ہیں کتنے چابیاں چکے ہیں 70,000 اونٹ سارے کو آدمی اور 10 تالے کہ 10 تالے کا کتنا پیچھا بڑھتا ہے کہ جب اونٹ لدے ہوئے ہوتے ہیں وہ خزانے کے نال اور کتنا ہوئے گا مال کتنا مال ہوئے گا شاعر نے کہ وہ لوگ خلاصہ ہے قسمت کے سکندر ہیں انہوں نے قسمت سکندر ذوالقرنین نام دیے جڑے محبوب دو عالم کا ملاد بناتے ہیں نعت رسول میں کوئی بات دعوت دینا ساڑھے آئے ہوئے مہمان الحافظ تجمل حسین چشتی کہ وہ ٹائم کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاضری پیش کریں نعرہ تکبیر آپ سب کے بول رہے بھی نعرہ رسالت نعرہ حقانی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ بولو جرا تیرے محبوب کی آمد واسطے ہاتھ بلند کرے کل روز قیامت تک وہ دے ہاتھ میں حفاظت نہ ہوئے آمد مصطفیٰ بولو جرا جتنا اونچا ہاتھ کرے آج وہ شروع خواب کے اندر سونے محبوب کی زیارت ادا دے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان مسلم بندہ سے بڑی الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ من موہنا من ٹھار مدینے والا من موہنا من ٹھار مدینے والا دو جگدا مختار مدینے والا من موہنا من ٹھار مدینے سونے سارے اللہ دے نبی نے سونے سونے سارے اللہ دے نبی نے سونے سونے سارے اللہ دے نبی نے سونے سونے سارے اللہ دے نبیاں دا سردار مدینے والا دو جگدا مختار مدینے والا کشتیوں دے ناتھی کنڈے لگ دیے کشتیوں دے ناتھی
मिसाल बनी ज़माने ते रब दा शहकार मदीने वाला दो जगदा मुख्तार मदीने वाला दो जगदा मुख्तार मदीने वाला दोस्तों इत्थे एक मैं हर वक्त से गल करदा होना कि तुसी अजकल दो नंबर नाथ ना सुनते हैं बड़ा खुदारा थोड़े के हाथ जोड़ के कहना जिन्होंने मुंह छिले दे नालू तरह उदारी मुनानाथ ना बचो जेड़े हुकुम का करते साढ़े अकाउंट 40,000 भेजो इदा दे नाथ ना बचो आज साढ़े कई नाथ ना तू लाता पढ़ के चल जाते हैं जो महीना होना रबी अव्वल दा हाथ तस्वीर सिर ते टोपी बड़े 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 सुना खां ते बाहर निकलना उधर कंजर खाना होंगे उत्ते गाने गाने शुरू कर देने इधर उधर सुना उधर कंजरा का गुलकार इदा दे दो नंबर ना खाना तो बचो ना खाना तुसी सुनो जनाब साहब रजा सियालवी साहब तरह असल खिलाफत ने कामिल बादशाह नाम पर सुनया करो ते खतीब की भी पहचान करो दो नंबर खतीब केड़ा ते एक नंबर खतीब केड़ा एक नंबर पीर केड़ा दो नंबर पीर केड़ा अज सानू इनकी पहचान है पिंडी खराब है पिंडी ठीक है इनकी पहचान है डॉक्टर दो नंबर डॉक्टर नहीं ठीक और डॉक्टर चंगा है इनकी पहचान है तुहानू ते मौलवियों की कोई पहचान नहीं इधर सहाबा की शान है वक्त वक्त होंदी रहे ते मौलवी अल्लाह 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 पीर हुजरे च मुरीदां नूं कहदा मुठियां भरोगे इधर पीरां इधर दे मौलवियों दे लानत भेजो जड़ा रोटी नमूस वास्ते भी बाहर ना निकले खुदा नाल दो नंबर मौलवियां दो नंबर पीरां तो बचो इन कामला दे मनो गल अल्लामा पीर अमर मुस्तफा सियालवी साहब कारी अब्दुल सियालवी साहब बैठे ने इदा दे मौलवियों की गल मनिया करो अल्लाह पाक सानू हिदायत दे सुभान अल्लाह इसी कारी की साहब मैं सिर्फ दो शेर पढ़ागा नाम दे अगर थोड़ा शौक होया ताकि उन्होंने पता हो कि आवाम जागती है जरूर पढ़ना जरूर की राज पेश करना जरूर ध्यान रखना मसले सारे नमाज है पढ़ दो नाल मेरे हाथ चौक के एक बार मस्जिद जड़ी भूल जाती अल्लाहुम्मा सल्ली अला हजर ये आता ले मेहरबानी करो हाथ चौक करो मौला जरा तेरे महबूब की नमोज ते तेरे महबूब के दरूद याद चुके मौला आज इस महफिल का वास्ता ही कोई इथों जावे ते सोने नबी दा दीदार सी करवा दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौला जेड़ा हाथ चुक के तेरे नबी दी जात ते दरूद पढ़े मौला तेरू इस महफिल का वास्ता है कल बरोज माशर कब्र दे विच ओनू सोने नबी दी पहचान नसीब फरमा दे अल्लाह अपना जुबान ही बोलो अल्लाहुम्मा हज़रतुल उला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए दम
بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے؟ عالم نبی فاضل جدید حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امان اللہ بندیالی صاحب کو اپنے ایمانی نورانی بجانی خطاب کے نال ساڈے گرو کے ذہن منور فرمان. جس طرح ہم اسی درود کے اوپر ہاتھ چکے نا اس طرح نہ ہے کہ ہاتھ چکنا تو سبحان اللہ تھوڑی اتنے کرانی چاہیے. انشاءاللہ صاحب جب بیان ہوئے گا کہ تھوڑی سبحان اللہ اتنے کرانی چاہیے تاکہ انہوں نے احمد برسوال جاندیاں تک یہ یاد رکھے کہ میں 97 جو پروگرام کر کے ہوں اور یہ یاد رکھے کہ میں جیٹا سونا مسجد کا نام ہے نا، جیٹا سونا مسجد کا نام ہے جامعہ مسجد یا رسول اللہ، تے ایڈی سونے سونے نبی دے غلام بیٹھے ہیں تو ایڈی سونی اور اونچی آواز نال لفظ سبحان لگنا، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ہاتھوں کے بول میں بھی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امان اللہ بندیالی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي علم امثلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كلامه وخص المستنبطين منهم بمزيد الأصابة وصوابه. والصلاة والسلام على النبي وأصحابه وأزواجه وبناته وآل بيت طهاره وذريته أجمعين. والسلام على أبي حنيفة وأحبابه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومطلوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبح مل کے بآواز بلند پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين.
کچھ سمت سجان کی رستہ گھن بھی سمت سفر کہیں کم دانے کچھ سمت سجان کی رستہ گھن بھی سمت سفر کہیں کم دانے جہیں گھر ذکر ملاتا نہیں جہیں گھر ذکر ملاتا نہیں جہیں گھر ذکر ملاتا نہیں ہے جیندہ گھر کہیں کم دانے جی دل وچ ہوگو پنجتاندی نہیں جی دل وچ ہوگو پنجتاندی نہیں جی دل وچ ہوگو پنجتاندی نہیں میرا ویر خدا دا فیصلہ ہے او جیندہ جسم جہنمیے پر کعبے وجے کہہ کمدہ نہیں سنیوں کی زبان پہ تو ذکر نبی حاتم سنیوں کی زبان پہ تو ذکر نبی حاتم سب کو زوردار الحمدللہ کہ سنیوں کی زبان پہ تو ذکر نبی حاتم نجدیوں کا وظیفہ ہے نجدیوں کا وظیفہ ہے نجدیوں کا وظیفہ ہے یہ شرک یہ بدعت اللہ جل جلالہ و من والہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ عبد السلام اور اس نبی نبی فخر موجودہ سرور کائنات محمد مجتبی دربار قوت پر انوار کے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے کے بعد میرے دی واجب احترام بزرگوں نوجوانوں آج کی بزم سعید محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے آوازنا منعقد وزیر ہے اس محفل پاک کی صدارت علماء کرام جناب حضرت علامہ مولانا انوار مصطفیٰ سیالی صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت علامہ مولانا عبد الرزاق عربی صاحب زیدہ مجدہ زیدہ شرفہ فرما رہے ہیں دعا رب العزت جتنے لوگوں نے یہ محنت کوشش کاوش کی ہے خصوص بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری عثمان قادری صاحب رب العزت کی بارگاہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا انتظام دا منتظمین دے انتظام دے منصرفین دے انسلام کو اپنی بارگاہ اقدر دا قبول و قدر فرمائے احباب زیبکار یہ سمجھدار لوگ سامنے آگے سے قریب ہو جاؤ ذرا قریب ہو جاؤ احباب زیبکار توسا اور میں آج جس بزم سعید دے حاضر ہویا او بزم سعید زہرا دے بابے دی نا دی ہے رب نے زہرا دے بابے نو مقام اتنا عطا فرمایا کہ رب نے زہرا دے بابے دے ذکر نو مخلوق کا محتاج نہیں رکھیا فرمایا وارفعنا لکا ذکرک فرمایا کوئی ذکر کرے یا نہ کرے فرمایا میں رب ہو کے عرشان محبوب کا ذکر فرمایا فرمایا وارفعنا لکا ذکرک یہ رب نے اس محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس کا ذکر کسی مخلوق کا کسی بندے کا محتاج نہیں رکھا اگر رب نے یہ محتاج رکھتا پھر والآخرۃ خیر لک من الاولی روشنی ہر دنیا میں ذکر مصطفیٰ ہونا یہ نہ ہوتا کیونکہ رب نے خود اپنے فضل کرم سے ذمہ لے لیا ہے محبوب تیرے غلاموں تک تیرا ذکر کرنا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے تیرے ذکر کو گھبرا سے فرمایا کہ میرا محبوب میرا یار فرمایا تیرا ذکر اسی قرآن کا چھڑے میں کرے ہی نہ کرے یہ رب نے محبوب
سنیاں نے نہیں بنایا کہ رب نے سنیاں کا سیرے بنا دیتا کہ سنی ہی ذکر مصطفیٰ کرے، سنی ہی تذکرہ مصطفیٰ کرے، سنی ہی شان مصطفیٰ بیان کرے، سنی ہی مقام مصطفیٰ بیان کرے، بلکہ سادہ بابا سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات اقدس نے اسی طرح مجمع لایا ہے اور اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو مخاطب ہو کے فرمایا بیٹا آج کی مجلس کا مقصد ہے یاد رکھو فرمایا میرے غلاموں میرے امتیوں فرمایا کہ میرے اندر روح پیدا ہو گیا پہلی آنکھ کھل گیا فرمایا سب تو پہلے جس چیز کا اظہار کروایا رب نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ بیٹا شیز فرمایا کہ پہلی آنکھ کھلی فرمایا کہ پہلا نظارہ کیتا ہے فرمایا عرش پہ محمد رسول اللہ لکھا ہے فرمایا جنت میں داخل ہو یہاں جنت ہر بندے دے جنت ہر درخت دے فرمایا جنت دروازے دے فرمایا کوئی ایسی کائنات دے کوئی چیز نہیں ملی فرمایا جنت وچ بھی یہاں فرمایا پہلی نظر میری آسمانہ دے پئی ہے فرمایا زمین دے بھی رہ کے زندگی گزاری ہے فرمایا کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جیسے تذکرہ مصطفیٰ ملی ہو اس لیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی الحاوی الفقاوت فرمایا کہ آسمان میں تک گیا ہے فرمایا زمین میں تک گیا ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی ایک بارش ایک بے خالی جگہ نہیں ملتی فرمایا جس جگہ میں سہارا نہیں واقع اللہ نہ ہو شیخ عبدالرحمن دہلوی فرمایا کہ رب نے کائنات بنائی ہے یار مسئلہ یار کا بنائی ہے فرمایا رب نے یار کو پیدا نہ کرنا ہوتا فرمایا رب کائنات کی سورج فلک فرمایا کائنات کو سنوارے ہے پہاڑ بنا ہے فرمایا کھیتیاں وغیرہ بنا کے فرمایا کہ انسانوں کو خوشگوار کیتا ہے فرمایا انسانوں کو خوش کرنا مقصد ہے فرمایا انسان خوش ہو کے سونے نبی کا تذکرہ کرے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب اسی پانی کھاتے دوارا ذکر بلند فرما دیتا میں مدرس بندہ ہاں تک الفاظ کی گہرائی ہے نا کوئی سام شاید سواب نہ مسلم رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے ذکر بلند کیا رفع فی الماضی ہے علماء رفع فی الماضی ہے رفع رفع رفعو رفعنا جمع متکلم کا صیغہ ہے رب نے فرمایا رفعنا اصل بلند کیتا ہے سوال یہ ہوتا ہے رب کی ذات ایک ہے رب نال کوئی شریک نہیں ہے رب ہی کو وحدہ لا شریک ہے لا محدود ہے رب تو کیا ہے عدد تو بھی پاک ہے رب نال کوئی شریک نہیں ہے لیکن رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا اسی بلند کیتا ہے میرا سوال ہے رب نے اس مقام نے فرمایا اسی بلند کیتا ہے مولا اگر تو نے جمل اسی استعمال کیتا ہے فرمایا کہ اسی تیرے نال مخلوق کسی نے رب ٹھہرائے تیرے نال شریک ٹھہرائے وہ مشرک بنتا ہے مولا تو نے جمال اسی کا فرما رہے ہیں رفعنا اسی بلند کیتا ہے تو علماء فرمائے ہیں رب نے جمال اسی کا استعمال کرنے کا زندہ ہے فرمایا کہ میں اون عبادت ہے کسی نے شریک نہیں ٹھہراتا فرمایا کیڑا بندہ میرے محبوب کا تذکرہ کرے اور میرا شریک ہے فرمایا اس وجہ سے میں فرمایا وَرَفَعْنَا اسی بلند کیتا ہے فرمایا اون شراکت میں پسند نہیں ہے کوئی بندہ شراکت کرے فرمایا مشرک ہو جاتا ہے فرمایا وہ شراکت یاد ہی ہے فرمایا کہ میں بھی حکم دے رہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم
نام اسی بلند کیتا. شیخ عبدالحق مدثری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پیارا، کیونکہ رفعنا فی الماضی ہے، ماضی دواؤں استمرار تعلق رکھتی ہے کہ زمانہ ختم ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی. فرمایا کہ رب نے جس لفظ ماضی کا استعمال کیتا ہے، ماضی کا صیغہ استعمال کیتا ہے، فرمایا کہ وہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. تو ثابت ہوا ورفعنا لک ذکرک، فرمایا قیامت تو آ جائے گی لیکن محبوب کا ذکر ختم نہیں کرے گا. شیخ عبدالحق مدثری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا لوگوں ذکر خدا سے ختم ہو جائے گا لیکن ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہوئے گا. لوگوں نے شیخ عبدالحق مدثری رحمۃ اللہ تعالی عبارت میں اعتراض ہو گیا، سوال اٹھایا گیا. شیخ نے بڑا عجیب جملہ کہہ دیتا کہ ذکر خدا تو ختم ہو جائے گا، ذکر مصطفیٰ باقی رہے گا. علماء نے فرمایا کہ لوگوں کیا رب و مقام نہیں پڑھا وَيَبْقَى رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فرمایا رب کو لوگوں نے علیہ فان، ہر چیز فانی ہے. فرمایا ایک کا ذات بچے گی، فرمایا رب کی ذات بچے گی. فرمایا آئیے رب کو پوچھتے ہیں کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے قیامت خدا قائم ہوئے گی، قیامت اس دن قائم ہوئے گی، قیامت اس دن آئے گی. فرمایا جس دن اللہ اللہ کرن والا نہ ہوسی، فرمایا ذکر خدا ختم ہوئے گا، قیامت برپا ہوئے گی. ہر کل من علیہ فان، ہر چیز فانی ہے، فنا ہو جائے گی. فرمایا کوئی چیز بچن والی نہیں ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فرمایا رب کی ذات محفوظ رہے گی، رب کی ذات بچے گی. فرمایا دوسرا مقام پر دیکھو رب کا کام کیا ہے، رب خود فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. فرمایا ہر چیز ختم ہو جائے گی، ذکر خدا ختم ہو جائے گا، اللہ نہ کرنے والے ختم ہو جائیں گے. فرمایا رب کی ذات بچے گی، رب کی ذات ہی کو کام ہے ذکر مصطفیٰ. فرمایا لوگوں ذکر خدا سے ختم ہو جائے گا لیکن ذکر مصطفیٰ باقی رہے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناکام ضمیر فرمائی ہمیشہ ازمان جتنے بھی انسان میں دلالت کرے ہوئے. فرمایا کہ رب نے فرمایا ناکام قانون تے ہاں کہ ذات کیڑی ہوتی ہے اوصاف کی محتاج ہوتی ہے. مثال کے طور پہ برف باری علاقہ ہوئے جس طرح ایک ہوا ہے، یہ ذات ہے، یہ اوصاف کی محتاج ہے. برف باری علاقہ ہوئے اتوں ہوا چلے، ہوا سب ٹھنڈی محسوس ہوئے گی. وہ ہوا اوصاف کی محتاج ہے، ذات ہے. ایک پھولنا کی جب گزر کے آوے خوشبودار ہو جاتی ہے، گندگی کے ڈھیر تو گزر کے آوے یہ ہوا جڑی ہے بدبودار بن جاتی. تو ثابت یہ ہویا کہ ذات جڑی ہوتی ہے اوصاف کی محتاج ہوتی ہے. اسی رابطے کو سوال کرتے ہیں عالم تخیلات جا کے مولا تو ضمیر استعمال کی ہے، وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں رب نے ضمیر استعمال کر کے ذات استعمال کر کے رسیدہ ہے. فرمایا دنیا کا قانون ہے ذات اوصاف کی محتاج ہے. فرمایا اوصاف
ذات دسنا چاہیے فرمایا لوگوں میرے محبوب کی ذات نہ نبوت کی محتاج ہے نہ رسالت کی محتاج ہے فرمایا اگر نبوت رو 4 چاند لگے ہیں فرمایا تیرے مصطفیٰ کے آگے لگے ہیں فرمایا رسالت رو 4 چاند لگے ہیں فرمایا زہرا نے باپ کے دروازے سے آگے لگے ہیں فرمایا اس لیے آپ نے فرمایا لگا محبوب تیری ذات ایسی نرالی ہے اسی نرالی کی وجہ تو فرمایا تیرا ذکر بلند فرما دیتا ہے اور دوسرا فرمایا علماء نے سوال اٹھاتے فرمایا کہ اشارہ مصطفیٰ کے بڑا جواب ہے لوگ کہتے ہیں نا نبی کی کوئی عزت نہیں نبی کا کوئی مقام نہیں ہے فرمایا کہ نبی کا ذکر نہ کرو شرک ہو جاسی کیونکہ قل انما انا بشر مثلکم فرصت بھی نہیں ملتی یہ ہوگا کہ ہر وقت قل انما انا بشر مثلکم نبی کا کوئی نام نہیں نبی کا کوئی نشان نہیں نبی کا کوئی ذکر نہ کرو نبی کی کوئی شان نہیں نبی کا کوئی مقام نہیں فرمایا کہ رب نے اس مقام پہ نہ لفظ رسالت استعمال کیتا ہے نہ لفظ نبی استعمال کیتا ہے نہ آپ کا اس نے گرامی ذکر کیتا ہے آپ کا نام محمد بھی ہے آپ کا نام عمل بھی ہے فرمایا کوئی نام ذکر نہیں کیتا رب یہ دسنا چاہتا ہے فرمایا انہیں نجدیہ نے جواب دیو فرمایا کہ کمینو رب کی ذات رب کی محبوب کی ذات ایسی ہے فرمایا رب نے دس دیتا ہے فرمایا میرا محبوب نہ نام نہ محتاج ہے نہ اوصاف کا محتاج ہے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس لیے کہ حسان کی بولی صحابی کی بولی بہادی کی جائے گا فرمایا وَمَنْتَا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فرمایا رب نے محبوب نو ہر عیب تو پیدا کر دیتا ہے قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فرمایا جنہیں محبوب آتا ہے یہ رب میں بنائندہ کیا ہے یہ رب نے پوچھ کے محبوب بنایا نا اس کی وجہ یہی ہے رب دسنا چاہتا ہاں فرمایا کائنات والے فرمایا کہ سونے نبی نے غلاموں کچھ لوگ ایسا پیدا ہوں گے کہ رب نے محبوب نے پیدا کیتا ہے نبوت کی وجہ تو رسالت کی وجہ تو فرمایا کہ انہوں نے یہ جواب دینا فرمایا تو میں یہ آتا ہے محبوب نے رب نے پیدا کیتا ہے نبوت کی وجہ تو رسالت کی وجہ تو فرمایا انہوں نے دسنا رب نے رسالت نبوت پیدا کی تھی فرمایا کہ مصطفیٰ نے صدقے پہ رب محبوب نو نہ بڑھے گا نہ رسالت ہوتی کہہ جاتے ہوئے فرمایا کہ نہ نبوت ہوتی نہ فرد و سورج ہوتے فرمایا نہ ستارے ہوتے نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتا فرمایا رب محبوب نو پیدا نہ کرتا کہہ جاتی کوئی چیز بھی نہ ہوتا محبوب اسی تاکی خاطر ذکر بلند فرما دیتا ہے آئیے ذکر کیا چیز ہے جبریل امین کی زبان کو پوچھے یہاں نبی کی بات کہا کیا ہے جب آئی مبارکہ لے کے آئے نا ورفعنا لک ذکرک محبوب نے پوچھا یا نے پوچھا فرمایا کہ میرا محب کائنات نے میرے کا بنائی ہے ہر چیز میرے کا بنائی ہے اے جبریل تو دس اس رب نے میرا ذکر کتنا بلند کیتا ہے اس وقت جبریل امین رب دی بات کہا کہ رب دی بات کہا عرض کیجئے مولا فرمایا ورفعنا لک ذکرک تا اسی کا نام کے آگے ہاں فرمایا کہ او تیرا یار اے پوچھ رہا ہے فرمایا میرے محب نے میرے مولا میرے رب نے میرا ذکر کتنا بلند کیتا ہے اس وقت رب نے فرمایا جبریل جلدی جا دیر نہ کر میرے محبوب جا کے دس فرمایا ذکر تو ذکر تبعی فرمایا محبوب نے دس دے جتنے تیرے محبت ذکر ہے گا اتنے تیرے یاد ہوگی فرمایا جبریل جلدی جا جا کے میرے یاد کو دس دے فرمایا جتنے اللہ اللہ سے محمد رسول اللہ اس لیے ہر نبی آیا کوٹ مٹھن کی سرکار آخیا محمد محمد کرے گیا گزر گئی محمد کرے گیا گزر گئی آج کو احمد بن لبھیجا گزر گئی فرمایا کہ ہر نبی نے آخیا محمد آمن والا ہے ہر نبی نے آخیا نبی آمن والا ہے ومبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد رب نے قرآن
کریں گے گزر گئی، آج کو آمد نبی کیا گزر گئی، فرمایا کہ نہیں پتہ چلیا آج کیڑا آمد کیڑا ہے، فرمایا کہ نوری لباس میں آیا ہے، جس نے نوری لباس میں کیا ہے اس نے آکے نبی کی مثل کوئی نہیں، جس نے بشری لباس میں کیا ہے اس نے آکے نبی کی مثل ہے۔ رب نے محبوب کو ایسی چیزیں بنا کے ایسا لباس پہنا کے کریا ہے، اس لیے شیخ عبدالرحمن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سونے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کو 70,000 حسن قدر میں چھپا کے گئے، فرمایا کہ اگر ایک حسن کا پردہ رب اور حجاب ہٹا دے، فرمایا اور محبوب ایک پردہ ہٹا کے اپنا چہرہ انور فرمایا کہ زمین کی طرف نہ کرے، فرمایا کہ لوگوں کی طرف نہ کرے، فرمایا آسمانوں کی طرف کرے، فرمایا کہ ایک پردہ ہٹا کے محبوب اپنا جلوہ بھی کھانے میں، فرمایا آسمان بھی فرمایا پیڑوں کے پانی کی طرف ہوئے، اس لیے نورانی چہرے دے گئے، نورانی لباس جائے گئے، اس لیے جس نے صدیق کی آنکھ دیکھیا اس نے کہا میرا نبی ایسا ہے بے مثل پیدا رب نے دیتا، اور جس نے ابو جہل کی نظر دیکھا اس نے کیا کہ نبی ایک مقام جو ترکانی میں رسول لجپال آقا کریم علیہ السلام کی زیادہ شریف فرمان کھڑے ہیں، صحابہ کریم دا جب میں وفی رہا ابو جہل آیا، نبی نے ادھر لے کر برا بنانا شروع کر دیتا، صحابہ کرام نے غصے چاہے کہ ناشد والکفار رحماء بینہم، کفار ہوتے بڑے سامنے آپا سے منع میں، اور جتنا جلال چاہے حضور نے منع کیا، تو میں کچھ تھوڑی دیر ابو جہل ہٹا ہوتا آمنی کرنا دے، سیدنا صدق الصادقین سیدنا صدیق اکبر تشریف ہے، آکے تعریف کی ایسی تعریف کی کہ صحابہ کرام پریشان ہو، ابو جہل آیا گالی لکھیاں برا بھلا کیا، میرے نبی نے فرمایا صدقت ابو صادق، صدیق اکبر آئے تعریف کی تھی، آپ نے فرمایا صدقت، صحابہ کرام بڑے پریشان ہو، پوچھے حضور ابو جہل آیا ہے آکے برا کیا ہے، فرمایا آپ نے صدقت کیا ہے، فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر اصدق الصادقین ہمارے سورا ہے، فرمایا آکے آپ کی تعریف کی تھی ہے، آپ نے صدقت کیا ہے، نبی نے جملے سنا، اے نبی دی عاشقوں اس شخص کو جواب دینا، اس نجری کو جواب دینا جڑا کہ نبی میرے مثل ہے، نبی کا ذکر نہ کرو، نبی کی کوئی شان نہیں ہے، نبی کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کا جواب ضرور دینا، فرمایا کہ لوگوں اس وقت سونے نبی نے فرمایا جناب ابو جہل بھی آیا آپ نے صدقت کیا، فرمایا کہ صدیق اکبر بھی آئے آپ نے صدقت کیا، صحابہ نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے، میرے نبی نے فرمایا میں شیشہ ہاں، ابو جہل آیا ہے اپنی تصویر میں کیا کہتا ہے، فرمایا کہ تصور میں ہو کہ میں خود بول رہا خود جہنمی ہاں، صدیق آئے میں شیشہ ہاں، فرمایا کہ اپنی تصویر دیکھ کے صدیق نے تعریف کی تھی کہ میں صدیق اصدق الصادقین پتہ چلا رب کی ذات نے محبوب کو ایسا نرالا بنا کے گیا، ہر ایک لباس نورانی چاہ کے گیا ہے، اس لیے شیخ عبدالرحمن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ محبوب نے 70,000 فرمایا کہ حجابی پردے نورانی چڑھے ہیں، فرمایا کہ رب دا محبوب ایک کو پردہ ایک کو حجاب ہٹا کے آسمانوں میں دکھاوے جا کے فرمایا وہ پیغل کے لیے پانی ہو جائے اذا ذکر تو ذکر کا پانی، فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو دس کہ میرے محبوب نو کہ فرمایا کہ تہاڈا ذکر اسی طرح بلند کر دیتا ہے، فرمایا جتھے میرا نام ہو سی تے تیرا نام ہو سی، فرمایا کہ محبوب ہر گھڑی ہوں میری ذکر والی بلند ہو سی، ہر گھڑی تیری مقام والی بلند ہو سی، فرمایا کہ رب نے ایسا محبوب کا نام بلند کیتا، ایسا ذکر بلند کیتا ہے، پھر رب نے ہر معاملے کے اندر اپنے محبوب نو اپنے نام لیا کے رکھا ہے، رب نے فرمایا اگر اطاعت کی باری ہے یہ، رب نے فرمایا میں رسول فقط اطاع
تشریف لے گئے فرمایا کہ محب اور محبوب کے درمیان راز و ریاض کی گفتگو ہو رہی ہے پیار دے لہجے نال کل بات ہو رہی ہے اس وقت رب نے فرمایا اے میرا محبوب دنیا تے دنیا ہے تیرے ڈنکے دنیا نے سے بجا دیتے ہیں فرمایا ارشد فرشد بجا دیتے ہیں فرمایا کہ آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی آتا ہے ومبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد ساڑھے بعد نبی آمن والا ہے ساڑھے بعد رسول آمن والا ہے جس کا تذکرہ جس نے نادے ڈنکے فرمایا آسمانہ دے بجتے آئے زمینہ دے بجتے آئے فرمایا محبوب تو نے ہر کل سنی ہے کائنات بنائی ہے تیری وجہ کو بنائی ہے فرمایا کہ میرے محبوب اور میرے کو آگے ہے فرمایا میں بلانا میرا مقصد ہے فرمایا کہ میں رب ہو کے ایک سمجھا کہا فرمایا کہ میں کائنات بنا کے کوئی روتے کر دیتا ہے کوئی ایک نشہ سمجھے فرمایا رب نے اپنے پردے نور نے بچو کر کے نور محمدی دو فرمایا کائنات بچ کرے ہے رب ایک نہ سمجھے فرمایا کہ رب کی ذات محبوب نے جدا کر دیتا ہے ماں بندہ کا ربو کا وما کرا فرمایا انہوں نے رب نے جانتے فرمایا رب کی ذات محبوب نے جدا نہیں کیتا رب نے فرمایا لا فرق بینی و بین محمد انا خالق و مخلوق فرمایا اپنی مخلوق نے جا کے دستے فرمایا کہ میرے رب اور میرے درمیان کوئی فرق نہیں فرق اتنا ہے فرمایا خالق و مخلوق فرمایا لا فرق بینی و بین محمد انا خالق هو مخلوق فرمایا محبوب دنیا تے جا کے اپنے غلاموں نے جا کے فرمایا یہ دس دے فرمایا کہ رب اور میرے درمیان کوئی فرق نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے انا خالق هو مخلوق فرمایا کہ میرا رب وہ خالق ہے میں اس کا بندہ ہوں یہ محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس معراج کی گئے ہیں رب نے اس وقت فرمایا پھر فتح تفسیر کا بادشاہ غفور الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے نے فرمایا رب نے کہ ہم کلام ہے فرمایا اے محبوب کائنات میں تیرے قبر ہے تیرے راضی کرنا فرمایا کہ دنیا نے لوگ تیری امت کے لوگ ہر ایجو فرد آتا رہا کہ انشاءاللہ رب راضی ہو جاتے فرمایا کہ مسیحے جا کے مساجد جا کے ہر وقت یہی دعا کرتا رہا نماز عبادت کرتا رہا فرمایا کہ رب دی ہر احکام تے عمل کرنے والا ہا فقط کیا ہے فرمایا خدا راضی ہو جائے فرمایا محبوب آج تک دنیا تو بنا کے رامکانہ دے لے آیا ہاں فرمایا کہ کائنات والے ہی آتے رہے رب راضی ہو جائے فرمایا آج محب کرو خدا کر پچھ خدا کی جاتے ہے کائنات والے دے جاتے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے فرمایا کائنات رب چاہتا ہے محبوب راضی ہو جائے فرمایا اے میرا محبوب کائنات نے یہ چاہ میری رب راضی ہو جائے میں اے چاہتا ہاں میرا یار راضی ہو جائے پھر بریلی کا اسی منظر کھینچ کے لیا فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد کیونکہ علامہ اقبال مہینہ چلتا رہا ماشاءاللہ سنیا کا ہر مہینہ نسبت آ رہا یہ پیر کا مہینہ ہے کبھی فرمایا کہ ولادت مصطفیٰ کا مہینہ ہے کبھی غوث پاک کا مہینہ ہے کبھی داتا علی حجویری کا ہے کبھی سلطان قومی نگری کا مہینہ ہے اسی طرح سنیا رب نے ہر مہینے میں نسبت ادا کر دی ہے کیونکہ رب کا ہر وقت شکر ادا کرے کہ رب نے ایسے ہیرے عطا کر دی پاکستان بنانے چکا چل کانفرنس جدہ جملے بولے کہ خدا کی رضا چاہتے دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اور ناکہ کلام
پیش کیا گیا مسافر پاکستان طرف پہ فرمایا کہ کام کس کا ہے دسیا گیا بریلی کا تاجدار ہے فرمایا کہ جس کو شاہ محمد رضا بن فرمایا اس نے کیا خدا کی رضا چاہتے جو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد علامہ اقبال طرف پہ مسافر پاکستان وہ ساتھی نہ منو اگر پاکستان نے رونا ہے مسافر پاکستان کی گل ضرور مننا مسافر پاکستان نے کیا خدا کی رضا چاہتے جو عالم خدا کی رضا چاہتے جو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد فرمایا اگر جملہ ملانا ضرور ہے فرمایا کہ تعجب تو یہ ہے تعجب تو یہ ہے تعجب تو یہ ہے فردوس سے اعلیٰ بنا خدا وسائے محمد جنت بنائے خدا وسائے محمد جنت جامنا جو یہ جڑا نبی کا تذکرہ کرنے والا نبی تو منن والا ہونے پھر جو دوبارہ کلام میں پڑھا گیا خدا کی رضا چاہتے دو عالم دہرایا گیا مقرر کیا گیا خدا کی رضا چاہتے دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد علامہ اقبال مصور پاک سے چپ کر فرمایا کہ میرا جی نہیں بنا ہے کلام ایک جملہ ایک شعر ملا کے فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد بڑا تماشا تو یہ ہے تماشا تو یہ ہے تماشا تو یہ ہے دو کی آتش لگائے خدا بچائے محمد مصطفیٰ فرمایا تماشا تو یہ ہے تماشا تو یہ ہے دو کے اندر بم پر بھائے خدا لیکن اس بم پر مٹاون والا ختم کرنے والا بجھاون والا رب نے زہرا کا بابا پیدا فرمایا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد نبی تفسیر کا بادشاہ نام کو میرا زیادہ بڑھے فرمایا کہ معراج کے وچ راز نیاز کی گلاں ہو رہی ہیں فرمایا کہ اس وقت رب تعالیٰ فرمایا محبوب کائنات تیرے کو بلا چھوڑیے فرمایا کہ اتھے نہیں ہے اے دس فرمایا کہ کائنات کا قبلہ کون ہے محبوب نے نسیا فرمایا کائنات کا قبلہ فرمایا تیری ذات ہے جھکڑا پہ جاتا ہا تیری طرف جھکتا ہا تیرے خانے کعبے کی طرف جھکتا ہا خانے کعبے کی طرف بیت اللہ کی طرف زیادہ اللہ شرفت عظیمت کی طرف جھکتا ہا فرمایا کہ محبوب محب کل کچھ آج محبوب نے تو محب نہ کرنا کرتے ہیں فرمایا کہ کائنات والے میری طرف جھکتے ہیں میرے کعبے کی طرف جھکتے ہیں کعبۃ اللہ شریف کی طرف جھکتے ہیں اگر جملہ رات سے سننا فرمایا کہ محبوب فرمایا کائنات کعبہ تے میں ہاں فرمایا کہ میں کس کی طرف جھکتا ہاں فرمایا کہ میرا کعبہ کیا ہے فرمایا زہرا کا بابا ہے پوری کائنات کا کعبہ رب کی ذات ہوگی رب کو اللہ نہ کرے رب کی طرف جھکے انسان کا یہ طرف جھکے عبادت کا مشرک ہو جاتا ہے کائنات رب کی طرف جھکے رب فرمایا محبوب کائنات کا کعبہ میں ہاں میرا کعبہ تو ہے بولے اشاہ محمد رضا خان بولے ایسا اعلیٰ حضرت اس طرح نام نہیں دے کیا اعلیٰ حضرت ساڑھے خالدہ کا بیٹا کیا اعلیٰ حضرت ساڑھے رشتہ دار نہیں اعلیٰ حضرت نال ساڑھے کوئی خونی تعلق نہیں ہے اعلیٰ حضرت نال ساڑھے حقیقی تعلق ہے اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ ساڑھے دلہ دے اندر سمایا ساڑھے دلہ دے اندر عشق مصطفیٰ کی چکاری نہیں ہے اس چکاری نے سن کے آج اسی اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کر رہے ہیں آج اعلیٰ حضرت نے سن کے نال جس نے چکاری نہیں ہے اس کو نے نبی کا ذکر کر رہے ہیں میں ہاں میرا کعبہ تم ہے اعلیٰ حضرت بولے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو
محمد کی رضا چاہتے تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد لا فرق بینی و بین محمد انا خالق هو مخلوق فرمایا کہ محبوب دنیا تے جا کے اپنے بندے نو دس دے فرمایا کہ رب نے میری جدا نہیں کیتا فرمایا رب نے ملا کے رکھا ہے فقط کیا ہے او خالق ہے میں مخلوق ہوں میں اکثر آپ الحمدللہ کسی پیرا لینا جو حق ہے چیلنج میں رسی آتے ہیں ہر مقام دے الحمدللہ فتح رجید آتا ہے میں کیا کہ قرآن کی کوئی حق آیت دکھا دے اور حدیث کی ایک عبادت لینے دکھا دے کسی بزرگ کا فرمان لینے دکھا دے جس جگہ میں بھی رب نے محبوب نے جدا رکھا دے فقط ملے گی قرآن کی آیت فقط حدیث ملے گی فقط اولیاء کاملین اسلاف کا قول ملے گا کہ رب نے محبوب نے جدا رکھا کہ اپنی عبادت کو جدا رکھا عبودیت میں جدا رکھا ہے الوہیت میں جدا رکھا ہے الہیت میں جدا رکھا ہے کہ محبوب نو خدا نہیں ماننا باقی جو آنکھوں ماننا لا يمكن الصلاة وما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر جا صاحب الجمالی جا سید البشر من بعد المنوری لیکن لوگ میرے کمال فرمایا محبوب نے کہنے کے تذکرے کریے کلمہ بول سکتی ہے دواتر سیاہیاں بول سکتی ہے آخری بزرگ نے فیصلہ کر دیتا ہے لا يمكن الصلاة وما كان حقه فرمایا محبوب نے ذکر کرنا محبوب کی شان بیان کرنا فرمایا کہ کسی نے بس کی روک بن نہیں ہے بس اتنا ہے رب نو دے محبوب نو خدا نہیں مننا باقی جو دل کرے بندی لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر خدا آل سنت کو ہم جوڑ کے عرض کروں گا یہ کیا گل یاد رکھو آخر نبی کا ذکر کرنا شروع رب نے نبی کو شان دی اس واقع سادہ اہل سنت والجماعت حنفی بریلی ماتوریدی کا ہے چیلنج ہے کوئی فائدہ دار عرب کو عجم کے رہتے مدینہ یونیورسٹی میں رہتے بغداد یونیورسٹی میں رہتے بتا سادہ چیلنج ہے کوئی ایک آیت دکھا دے کوئی حدیث دکھا دے رب نے فقط الہیت کی طرف الوہیت کی طرف رب نے عبادت کی طرف محبوب جدا کرتے انشاءاللہ کوئی ایسی عبادت کوئی قرآن کی نص کوئی قرآن کی آیت حدیث کا فرمان کوئی اسلاف کا فرمان کوئی ایسی کتاب دے جملہ نہیں ملے گا جتنے رب نے آخو گے محبوب ماں بندہ کا ربو کا وما کلا کہ رب نے دس دیتا ہے اور محبوب اسی قرآن بنا دیتا ہے تیری شان کا انکار کرے کوئی آخے کہ رب نے محبوب نو چھوڑ دیتا ہے جدا کر دیتا ہے اسی قانون بنا دیتا ہے ماں ودعک ربک وما قلا فرمایا رب نے محبوب نے نہ جدا کیتا ہے نہ چھوڑا انا خالق هو مخلوق فرمایا کہ اللہ اور رسول درمیان کوئی فرق نہیں فرق فقط کیا ہے وہ خالق ہے مخلوق کا لیکن یہ کلی اگر کوئی فن تفسیر کا بادشاہ محمود غازی کا نام ہے نا ابن تیمیہ مخالفین اور انہوں کی جب انہوں کا امام جس نے ابن تیمیہ کیا جاتا ہے عبدالوہاب نجدی کا بھی استاد اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے جملہ بڑے پیارے سنن والے اس نے لکھا ہے فرمایا کہ فقد اقامہ اللہ مقام نفسہ فی امرہ و نہیہ و بیانہ و اخبارہ فرمایا کہ رب نے اپنا قائم مقام نیاب بنا کے دنیا نے کہا ہے امر دے حکم دے نہیں دے فرمایا محبوب جس کام کو روکے اور رب کا روکنا ہے محبوب جس کام کا حکم دے امر دے فرمایا رب تعالی امر ہے فرمایا محبوب جس کی خبر دے جنتی دے جہنم دی دے رب کی خبر اگلا جملہ جڑ دل دی
محبوب کی ذات ایسی نرالی ہے کہ رب دے محبوب کی ذات نو رب دے کو جدا رکھنا جائز نہیں ساڈی نہ منو بھلا نہ منو اپنے دل تے منو فرائی یوزن جو فرما رب اللہ رسول کی حاضر کو دعوت دی کار فقیر نے صداقت رہی ہے تھوڑی دیر روزہ کرو گے ہمیشہ کسی اس محفل دے اندر آئے ہو ایک نیت بدل لگ جانی چاہیے کہ اسی کو جوڑیاں بھر کے دیں ٹھیک ہے نا میں اسے پڑھنا میں تھوڑی پڑھنا ہوں جہاں شکلیں بولتی ہیں جہاں گلا کرنا لیکن آنے والے مہمان اس کے اندر یہ تکلیف بھی ہوتی اور دوسرے نمبر پہ انسان کی نسل کا مسئلہ ہے کہ کیڑی نسل انسان کی نسل کا مسئلہ دیکھو اگر کوئی سارے باپ کو گالی دے کے برداشت کرے کوئی سارے باپ دے بولے کہ ماچا سیکھ کرے برداشت کرے میں صرف کاٹ ٹولے دے رہا ماتے کا موڑ میں کھیل کری برداشت کرے کوئی افسوس نہیں کرے جو اسی بزم میں اندر بیٹھ کے اس طرح بزم کا یعنی ذائقہ بے ذوق کرو گے اگلا بندہ اتنے تک جان یعنی اپنے مدرسے تک پہنچ کے نہیں کر کرے گا کہ وہ فلان کہنے گئے اس کو ایک ٹولہ نسلی نہیں یہ والدین کی تربیت ہے اور وہ اس چیز کو باقی سوچ لیں اچانک تو متھلے کے بڑا راجہ تو موٹا ہو اپنے بڑے افسوس والی گل ہے یہ کوئی طریقہ کار نہیں میں پائے تجھے میں تو نہیں چاہے اور میں نے کی جا تو کی یہ کہ گل کر بھی میں قرآن پڑھ گیا ادھر بندے بہت اچھے تھے نا اے ماں باپ دی عزت جڑی خراب ہوتی ہے ہمیشہ والدین دی کہ ماں باپ نے ادب نہیں سکھایا عزت نہیں سکھائی اگر تعالیٰ ساڑی ماں پر بھی شہر میں قبولیت عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا افرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إلى العالمين صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع کے اندر شرف قبولیت عطا فرما اس کے اندر تلاوت و ثانی بیان تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر خیر پر العالمین قبول فرما اس بستی کے اپنی رحمت نازل فرما جن لوگوں نے حصہ ملایا ہے العالمین ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع آپ محمد نصیب فرما صحابہ اکرام اہل بیت اولیاء اکرام کی تعلیمات عمل کی توفیق عطا فرما الہ العالمین جس دنیا پانے کی چلے گئے تمام کوشش فرما ان تمام بنا فرما والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یا الہی ہر جگہ تیری اعداء کا ساتھ ہو جب بڑی مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤ سعادی تکلیف کو شادی دیداری حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب گھوڑے کی راہ کی آئی سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح حافظہ کا ساتھ ہو یا الہی جب نام اعمال کھلنے لگے عیب و شیخل کے ستار خدا کا ساتھ ہو وفقد إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا شفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين آمين برحمتك يا